آج رشتہ داریاں بھی طے ہوتی ہیں تو غریبی اور امیری کی بنیاد پر طے ہوتی ہے. اس تفریق کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ جس دن میری قوم مال کو سب کچھ سمجھ لے گی اس دن فرعونیت جنم لے گی. جنم کیا لے گی؟ فرعونیت جنم لے چکی ہے، نمرودیت جنم لے چکی ہے، یزیدیت جنم لے چکی ہے. مال برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت بری ہے، اور اگر اللہ نے مال دے دیا ہے مال سے محبت نہ کرو. بے شمار اولیاء جو مالدار تھے لیکن وہ مالدار ہو کر بھی کبھی انہوں نے مالداری کو اہمیت نہیں دی. آج آپ دیکھیں یہاں عورتیں اور خواتین بھی موجود ہیں. اگر عورتیں کسی شادی کے فنکشن میں یا ولیمہ کی محفل میں اگر وہ زیورات پہن کر چلی جائیں اور وہاں پر کوئی غریب عورت بغیر زیور کے آئے تو عورتیں اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس سے قصدن پوچھتی ہیں، بھابی کیا بات ہے آج آپ زیور پہننا بھول گئی؟ حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس زیورات ہیں نہیں، اس کے پاس زیورات ہیں نہیں، اچھے کپڑے ہیں نہیں، پھر بھی اس کا مذاق اڑانے کی غرض سے پوچھتی ہے تاکہ اس کا دل دکھے. اور اچھی طرح یاد رکھنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے کہ انسان کے سینے سے لے کر دل تک تقریباً 80 پردے ہوتے ہیں اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو گویا کہ 80 فرشتوں کو تم تکلیف پہنچاتے ہو، 80 فرشتوں کو تم ناراض کرتے ہو، 80 فرشتوں کو تم جو ہے وہ ان کی ناراضگی مول لیتے ہو، اذیت پہنچاتے ہو. اور وہ 80 فرشتے تو اپنی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. ساری عبادتیں ایک دھری کے دھری رہ جائے گی، صرف ایک مومن کا دل دکھانے کی بنیاد پر انسان جہنم میں ڈال دے. ایک مومن کی بات کر رہا ہوں، ایک مومن. زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے، زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے. ایک مومن کا دل دکھانے کے سب عبادتیں دھری کے دھری رہ جائے گی. آج ہم نے دلوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا. ہمارے ہمسائے پڑوسی ہم سے ناراض ہیں، تنگ آ چکے لوگ، بیویاں ناراض ہیں، بیوی سے شوہر ناراض ہے، بال بچے ناراض ہیں. یہ سب ناراضگی کا ماحول، نفرتوں کا ماحول. آؤ ذرا غور کرو ایک مومن کے دل کی اہمیت کتنی ہے. 80 فرشتے ایک مومن کے دل پر پہرے دار ہیں. آخر کوئی تو نعمت وہاں ایسی ہوگی جہاں 80 فرشتوں کو کھڑا کیا گیا. غور تو کرو ذرا، سوچو تو صحیح. ہم نے تو سمجھا ہے کہ بس کچھ سیکھا ہی نہیں، کچھ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر انسان کو پتا چل جائے مومن کے دل کی اہمیت کیا ہے. ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، سمجھے. یہ کرسی میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے مجھ سے محبت کر مجھے کاٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے، ٹھیک، لیکن اس کرسی کا آپ کو خیال نہیں ہے. کرسی پر پتھر بھی مار رہے ہیں، کرسی کو توڑ بھی رہے ہیں. بولو بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے کرسی کا خیال نہیں کیا، مجھ سے تو بڑی محبت کا دعویٰ کیا. اب آپ جتنا ڈیمیج کرسی کو کریں گے سارا اثر مجھ پہ پڑے گا، ٹھیک سمجھیں. اب اللہ فرماتا ہے میرے جلوے زمینوں میں نہیں سماتے، میرے جلوے آسمانوں میں نہیں سماتے، میرے جلوے عرش کرسی پر نہیں سماتے. میرے جلوے اگر کہیں سماتے ہیں تو وہ مومن کے دل میں سماتے ہیں. اب ذرا سوچو، جلوے یار جس کے دل میں موجود ہو، اب دل ٹوٹے گا، دل ٹوٹے گا، مکان پر اثر پڑے گا تو بولو اس پہ اس کا اثر در پردہ کس پر پڑے گا؟ میرا اللہ مکان اور زمان سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دلوں کا خیال کرو کیونکہ دلوں میں اللہ رسول کے جلوے بستے ہیں. تو آج ہم نے معاشرے کو تقسیم کر دیا، تفریق کر دی. ہم نے غریب اور امیر، مالدار، یہ برادریاں، خطے، قبیلے، نہیں کوئی برادری افضل نہیں ہے. جس برادری کو حضور پسند کر لیں، کوئی برادری کا فرض افضل نہیں ہے. حضور علیہ السلام جس سے پیار کر لیں. سارے حبشی پیارے ہیں؟ نہیں. سارے حبشی پیارے ہیں؟ نہیں. حبشیوں میں بلال کی شان الگ ہے. سارے مدنی پیارے ہیں؟ نہیں. جن انصار کو چن لیا وہ پیارے ہیں، ورنہ مدینے والے تو اور بھی تھے. سارے مکی بھی پیارے ہیں؟ نہیں.
مکے میں ابو بکر عمر کو چن لیا، عثمان و علی کو چن لیا، ورنہ وہ مکے میں تو ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے۔ پتا چلا شہر کی بات نہیں ہے، یار کی پسند کی بات ہے، یار جسے پسند کر لے وہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ تو غربت بری چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب جب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ یتیم کو نہ نکالنا، یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کو نہ جھڑکنا، یتیم کو اپنے سے دور نہ کرنا، اور سائل کو کبھی محروم مت کرنا۔ اللہ نے محبوب سے کہا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجت مند آپ کو پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، تو 100 حاجت مندوں کا خیال کیا جائے، حاجت مندوں کا خیال کیا جائے، ایک یتیم کو نہ جھڑکا جائے، 2 اور سائل کو کبھی محروم نہ کیا جائے۔ یہ ہے غریب نوازی کا حکم اللہ نے جو اپنے محبوب کو دیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بڑا خیال کیا۔ آپ دیکھیے کتنا خیال فرمایا۔ آج اگر کوئی غریب انسان، ایک حدیث پڑھوں گا پھر غریب نواز کی طرف آئیں گے، کہ اگر آج کوئی غریب انسان یا کوئی حاجت مند ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ، یہ معاملہ ہے، تو ہم بہت جلدی سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی حاجت روائی کریں، یعنی اس کی حاجت کو پورا کریں، اس کے کام بنانے میں ہم تگ و دو کریں، تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ ہمارے پاس تو بس نماز روزہ ہی عبادت ہے زیادہ سے زیادہ، اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک دن کے اندر اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت کو پورا کر دے، اس دن اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اس کی 100 حاجتیں اللہ پوری فرماتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کسی مومن مسلمان کی مدد کے لیے چلنا، یعنی کوئی آیا چلو یار میرا مسئلہ وہ حل کر دو، اور آپ کے ذریعے سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، ابھی آپ نے حل نہیں کیا، صرف چلے تو ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی شریف میں 1 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے۔ یعنی سال بھر مسجد نبوی شریف کے اندر آپ اعتکاف کریں، اس کا جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کی مدد کے لیے چلنے پر، اور اللہ اکبر، اگر آپ نے اللہ اس کی مدد نہیں کی، آپ مدد کر سکتے تھے، آپ حاجت روائی کر سکتے تھے، آپ اس کا کام بنا سکتے تھے، لیکن آپ نہیں گئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے پاس آس لے کر کے آیا کہ میرا کام اس سے ہو جائے گا، اور وہ اس کی آس پوری کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، اس نے اس کی آس پوری نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کی آس توڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، اور اس کی بھی آس توڑ دے گا، اور اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ سوچئے یہ ہے آج مسلمان در در کی ٹھوکر نہ کھاتا اگر ایک دوسرے کی مدد کرتا، آج ایک دوسرے کی مدد، بلکہ لوگ سگے بھائی کی مدد نہیں کرتے، سگے بھائیوں کے اندر اس قدر اختلاف ہوتا جا رہا ہے، کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، باپ بیٹے میں مدد کا جذبہ نہیں ہے، بہن بہن میں مدد کا جذبہ نہیں ہے۔ آؤ ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک صحابی رسول، ان کا نام ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ جابر آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کھجور پکنے کے وعدے پر کسی یہودی سے قرضہ لیا تھا، اور ہوا یہ کہ ہوائیں ایسی چلی اور موسم ایسا ہوا کہ میرے باغ میں جو کھجوریں آنی تھی وہ آئی تھی تو پکنے سے پہلے ہی وہ جھڑ جھڑ کے ٹوٹ ٹوٹ کر کچی کچی گر گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسان
لوگوں کو پتا ہے، جو لوگ کسان ہیں، کہ اگر وہ پھل پکنے سے پہلے بارش ہو جائے تو ہوا تیز سے چلے تو کچے پھلی ضائع ہو جاتے ہیں، کھیتی خراب ہو جاتی ہے، تو جو امید ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھجور کا باغ تھا بہت بڑا، انہوں نے کھجور پکنے کی وعدے سے قرضہ لیا تھا، لیکن ہوائیں چلی، کچی کھجوریں ہی ٹوٹ گئی اور وہ جو پھول تھے وہی ختم ہو گئے۔ تو اب یہ تھا کہ وہ قرضہ ادا نہیں ہو سکے گا، تو یا رسول اللہ اب وہ بہت تنگ کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ دیتے، جابر میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، میں نماز پڑھانے آیا ہوں، قرضوں کے معاملے میں شریک ہونے نہیں آیا ہوں، لیکن قربان میرے آقا کی شان، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جابر چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے قرضے کے معاملے میں خود سے چل کر جن کی چوکھٹ پر چل کر سدرۃ المنتہا جبریل امین بار بار آتے ہیں، جبریل جس کی چوکھٹ پہ چکر لگاتے ہیں وہ رسول ایک یہودی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اپنی خاطر نہیں بلکہ ایک مسلمان اپنے صحابی اپنے غلام کی خاطر سرکار چل کر جا رہے ہیں۔ بتائیں مسلمانوں، کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبات ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ احساسات ہیں؟ نہیں نہیں، یہ احساسات ہمارے اندر نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ صرف داڑھی کا نام دین، صرف ٹوپیوں کا نام دین، صرف تسبیحوں کا نام دین، یاد رکھنا دین وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیا ہے، دین وہ ہے جس کی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام ایک یہودی کے دروازے پہ چل کر کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو جابر کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہاری چوکھٹ پہ چل کے آیا ہوں کہ تم اس کی قرض کی مدت بڑھا دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے دروازے پر آئے، میں بڑا خوش نصیب ہوں، لیکن میں اب اس کی کوئی مدت نہیں بڑھا سکتا کیونکہ میں پہلے کئی بار ان کو مہلت دے چکا ہوں، مدت بڑھا چکا ہوں، اب میں مزید ان کو کوئی مدت اور مہلت نہیں دوں گا۔ سرکار نے فرمایا ایک کام کرو، میرے کہنے پہ مہلت دے دو، اگر یہ قرض اب نہیں دے گا تو ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کا قرضہ چکا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اب میں کوئی مہلت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے سے واپس آ گئے، واپس لوٹے، اس نے نہیں مانا سرکار کی بات۔ حضرت جابر کا چہرہ اتر گیا، چہرہ چھوٹا چھوٹا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اب گھر نہیں گئے، ان کے باغ میں گئے۔ سرکار میں کیا کروں؟ سرکار فرماتے ہیں ایک بار میں اکیلے جاتا ہوں، دوسری مرتبہ میرے اور آپ کے آقا پھر اس یہودی کے دروازے پر چل کر گئے۔ مسلمانوں کیا یہ سنت نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پہ چل کر کے جانا، کسی کی مشکل کشائی کے لیے، کسی کی حاجت روائی کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں، بولو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں مسلمان مشکل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن کیا کبھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی تکلیف دور کر دیں، ہم اس کی مشکل دور کر دیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم ریاکار ہو گئے، ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم منافقت کا ہی نقل کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے جیتے تو ہم ان رات کی تنہائیوں میں جو لوگ سردیوں میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، خاموشی میں جا کے ان کے وجود پہ کمبل ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں تو راستے میں پڑے رہنے والے فقیروں کے پاس بیٹھ کر ہم انہیں کھانا کھلا دیتے، لیکن ہم یہ سب کام کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے تو کام وہاں کرنا ہے جہاں ہماری تصویریں چھپی ہیں، ہم نے تو یہ کام وہاں کرنا ہے جہاں ہمارے نام کے نعرے لگنا ہے، ہم نے تو یہ کام وہاں کرنا ہے جہاں میں سیٹ صاحب کہہ کے پکارا جانا ہے۔ مگر یاد رکھنا، تصویریں چھپانے کے لیے کرو گے، سیٹ صاحب کہلانے کے لیے کرو گے اور نعرے لگوانوں کے لیے کرو گے، اللہ کہے گا جس کے لیے کیا تھا وہی سب دے دیا، یہاں کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کرو گے تو پھر سیٹ صاحب تمہیں وہاں کہہ کے پکارا جائے گا، اعزازات وہاں دیے جائیں گے، انعامات وہاں دیے جائیں گے۔ ہاں، قوم کی بیٹیاں اب بھی ایسی ہیں جو کسی سیٹ صاحب کا انتظار کر رہی ہے کہ اس کی مدد آئے گی تو میری شادی ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہوگا۔ کیا ہم سمو لگن کو فروغ دے رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموشی سے ایک ایک شادی یہ کہہ کر کے نپٹا دیں کہ ہم نہیں کر رہے کوئی اور کر رہے ہیں۔ اجتماعی شادیاں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، میں خود بھی کرتا ہوں، لیکن کہیں مجھے یہ درد ضرور ہے کہ اجتماعی شادیوں کے یا سمو لگن کے نام پر ہم جن دولہا دلہنوں کو قریب کہہ کے بٹھاتے ہیں
शेरे का बोझ उनका गर्दन उतना नहीं झुकाता जितना गुर्बत का ताना उनका बोझ झुका देता है। तो जब हम अपनी जेब से अपने पैसे से किसी की शादी कर रहे हैं तो स्टेज पर उनको गरीब बनाकर बिठाने से बेहतर ये था कि उनको वो रकम दे दी जाती और कहा कि जाओ चुप छुपा कर इस तरह शादी कर लो कि हम नहीं करवा रहे तुम खुद कर रहे हो, तो उसमें अज्र और बढ़ जाता, उसमें सिला और बढ़ जाता। लेकिन ये चीजें हमारे अंदर कहीं ना कहीं, देखिए अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है, इल्ला माशाअल्लाह, कहीं ना कहीं हम रियाकार हो रहे हैं, मुनाफिक हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और एक बात याद रखना, अगर आप सोचोगे ना इस तरह छुपा करके दूंगा तो फिर मेरे नाम का क्या, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर जिस दिन छुपा के नेकी करने वाले हो जाओगे, दिखाकर उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी छुपा कर इज्जत। इसलिए कि दिखाकर इज्जत हम कमाते हैं, हम तशहीर अपनी कर रहे हैं तो हम अपनी तशहीर करेंगे तो अपनी ताकत के मुताबिक करेंगे, और अल्लाह हमारी तशहीर करेगा तो अपनी शान के मुताबिक करेगा। अल्लाह करेगा तो अपनी शान। इसलिए कहीं तुम अल्लाह के लिए करें, कुछ तो अल्लाह के लिए करें। तो बात दूर न निकले, जल्दी जल्दी सब चलते हैं कि सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बार मैं खुद जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। गए हुजूर दोबारा, और दोबारा गया तो उसने दोबारा भी इनकार कर दिया। अल मुख्तसर ये कि हुजूर बाग में वापस आए और चाहते थे कि अब अगर मैं अपने घर चला जाऊंगा तो जाबिर बहुत परेशान हो, तो हुजूर अलैहि सलाम अपने घर भी नहीं गए, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के केलोला का वक्त आ गया तो हजरत जाबिर के बाग के अंदर एक ओटा था, चबूतरा, उसी एक दरख्त के नीचे वो चबूतरा था, उसी चबूतरे पर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपनी चादर बिछाई और हाथ का तकिया बनाया और हुजूर अलैहि सलाम लेट गए। कुर्बान जाए, कौनैन के मालिक हैं, मालिक जन्नत है, और जिंदगी की शान क्या है कि चादर बिछा देते हैं और हाथ का तकिया बनाकर वहीं पर सो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अपना हाल तो ये है कि नर्म गद्दों के बगैर हमें नींद नहीं आती, और वहाँ हाथ का तकिया है और चादर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, लेकिन सोने के दरमियान सहाबा ने एक मोजज़ा देखा कि चूंकि दोपहर ढलती जा रही थी और जहाँ साया था वहाँ साया खत्म होता जा रहा था, करीब था कि हुजूर के पैरों पर धूप आना शुरू हो जाती हालत नींद में। सहाबा ने देखा दरख्त ने बढ़कर अपनी टहनी को बढ़ा दिया, दरख्त ने बढ़कर अपनी टहनी को बढ़ा दिया, और अल्लाह अकबर। फिर हुजूर अलैहि सलाम उठे, वुजू किया, वुजू करने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जाबिर ने कहा हुजूर अब क्या होगा? सरकार ने फरमाया अब कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं, तेरी खजूरें तोड़ते हैं, तेरी खजूरें तोड़ते हैं। या रसूल अल्लाह इतनी खजूरें नहीं है कि उसको कर्ज दिया जा सके। आका फरमाते हैं तू टोकरा लेकर चल, तोड़ने का काम मैं करूंगा। जाबिर समझ गए कि आज कोई मौजज़ा फिर आंखों से देखने को मिलेगा। जाबिर टोकरियां लेकर चलते रहे, हुजूर खजूरें तोड़ते रहे, हत्ता के खजूरें टूटती रही और टोकरा भरता रहा। कई टोकरे भर गए और फिर सरकार ने फरमाया मौज ले, कितना है उसका कर्ज? जाबिर कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, दरख्तों पे खजूरें उतनी नहीं थी, लेकिन जब वो खजूरें तौली गई तो उसको देकर भी मेरी खजूरें बच गई। ये गरीब नवाजी का अंदाज है। अब आप यही जलवा गरीब नवाज की जिंदगी में फिर देखिए कैसे उन्होंने अपने नाना की सुन्नत पे अमल किया। इत्तेफाक से वहां भी बाग का और खेत का मामला है और यहाँ भी खेत का मामला। हुआ ये था कि सरकार गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उनके मुरीद और खलीफा हैं हजरत शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश जो है वो बादशाह थे, बादशाह, और इतने मुत्तकी और परहेजगार थे हजरत शमसुद्दीन अल्तमश कि अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन अल्तमश को हजरत बाबा कुतुब ने खिलाफत और इजाजत दी थी। उसकी वजह ये थी कि कभी उस बादशाह की तहज्जुद भी फौत नहीं हुई, कभी असर के पहले की सुन्नत गैर मौक़िदा भी नहीं छूटी, कभी तकबीर उला भी फौत नहीं हुई। बहुत बड़ा बादशाह और इतना मुत्तकी परहेजगार कि हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खिलाफत दी। तो चूंकि उनकी हुकूमत थी और हुकूमत की वजह से मामला ये था कि किसानों पर टैक्स बढ़ रहा था। तो एक किसान गरीब नवाज के पास आया, सरकार गरीब नवाज के पास कहने लगा सरकार
آپ کے مریدوں کا مرید ہے التمش، اور اس کے کارندوں نے مجھ پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے اور اتنا میں بھر نہیں سکتا، تو آپ کی سفارش کی وجہ سے میرا ٹیکس کم ہو سکتا ہے، تو تھوڑا سا آپ میری سفارش کر دیں۔ غریب نواز خط بھی لکھ سکتے تھے نا، لیکن فرمایا چلو چلو چل کر میں بات کرتا ہوں۔ یہ چلو کی ادا کہاں سے سیکھی؟ حضرت جابر کے ساتھ حضور خود چل کر گئے تھے، حضرت جابر کے ساتھ حضور علیہ السلام خود چل کر گئے تھے۔ غریب نواز نے جو دل جیتے ہیں، دل اس بنیاد پر جیتے ہیں، ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کی بنیاد پر جیتے ہیں۔ آج ہم دل جیتنے کا ہنر بھول گئے، دل جیتنے کا فن بھول گئے، اور یاد رکھنا کسی بھی نیکی پر وہ ثواب نہیں ملتا جو دل خوش کرنے پر ثواب ملتا ہے، جو دلوں کی خوشی کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے، بلکہ اللہ اکبر حج کا اجر پیچھے ہے، دلوں کے خوش کرنے کا اجر آگے ہے۔ دل خوش کرنا سیکھو، دل خوش کرنا سیکھو، پھر دیکھو قدرت تمہیں کیسا نوازتی ہے، قدرت کیسے عطا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک کسان غریب اجنبی، اس سے نہ کوئی جان ہے نہ کوئی پہچان ہے، لیکن فرماتے چل، اور پھر سرکار غریب نواز اجمیر معلیٰ سے دلی کا سفر طے کرتے ہیں۔ اجمیر شریف سے دلی کا سفر، آج بھی اجمیر شریف سے دلی کا سفر تیز رفتار کاروں سے 3 گھنٹے سے کم کا نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت ہائی وے بن چکا ہے، پھر بھی 3 گھنٹے سے کم کا نہیں ہے، اور اس دور میں گھوڑے پر، کچر پر، اونٹوں پر سفر تھا، اور وہ بھی گرمی، سردی، بارش، یہ سب چیزیں، لیکن قربان جائیں گئے اس کے ساتھ، کسان کے ساتھ۔ اب وقت سے پہلے اطلاع ہو گئی دلی میں کہ سرکار غریب نواز آ رہے، حضور غریب نواز آ رہے، سرکار غریب نواز آ رہے۔ حیرت تھی اس بات پہ کہ بھئی بغیر اطلاع کیا آ رہے ہیں، لیکن اب بھئی پیر کا حضرت کو کون حضرت ہوگا، حضرت کا حضرت کون ہوگا، تو اب کون بات کرے، کون کیا کرے۔ جب پتا چلا تو بادشاہ بھی جو پوتا مرید تھا اور مرید سے سرکار بختیار کاکی بھی، دونوں دلی والوں کو لے کر کے آئے، اور آ کر کے خوب پرجوش استقبال کیا۔ سرکار غریب نواز بابا قطب کی خانقاہ میں گئے اور فرمایا شمس الدین تو اصل میں کام تم سے ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ وقت، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ وقت۔ دیکھو مسلمانوں، جو قدرت کا سچا بندہ ہو جاتا ہے، بادشاہ پھر اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ہم اہل اقتدار سے پریشان اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے صحیح معنوں میں بندے نہیں بنے۔ وہ جو سچے بندے تھے اللہ کے، ان کے پاس بادشاہ ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شمس الدین نے کہا حضور فرمایا یہ غریب کسان ہے اور آپ کے کارندوں نے ٹیکس سے زیادہ لگا دیا ہے، یہ میرے پاس آیا، اس کا کام کر دو۔ شمس الدین نے کہا سرکار آپ لکھ بھی دیتے نا اور اس کے ہاتھ میں بھیج دیتے تو میں آپ کا اس کا کام کر دیتا آپ کے حکم پر۔ آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، اتنی مصروفیت ہے اجمیر میں، اتنے کام ہے اجمیر شریف میں، آپ سب چھوڑ کر اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ فرمایا شمس الدین خط بھیجنے پر بھی کام ہو جاتا مجھے یقین ہے، ارے خط نہ بھی بھیجتا، اپنا نام دے کر بھیجتا تو بھی کام ہو جاتا، لیکن قدم قدم پر اس غریب کا جو دل خوش ہوتا ہے